اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو یہ ہے جی ایمانی شخصیت۔ ان آیتوں کا نام ہی یہ ہے، ایمانی شخصیت۔ ایمان جب حقیقی معنوں میں کسی کو حاصل ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، ایک نئی شخصیت ابھرتی ہے۔ یہاں اس بندہ مومن کی وہ خوبیاں جو اس ایمانی شخصیت کے نتیجے میں کسی میں ظاہر ہوں، اس کا ذکر ہے۔ ایسے شخص کے اندر اعتراف کا مادہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، غلطی میری بھی تھی۔ وہ اللہ کے اللہ ہونے اور اپنے بندے ہونے پر راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، پھر اللہ کی ایک پکار بلند ہو تو ناممکن ہے کہ وہ لبیک نہ کہے۔ سارے بیٹھے رہیں گے، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، جب شعور کے ساتھ آپ کو ایمان ملتا ہے نا، تو آپ صحیح اور غلط کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں، کون حق پہ کون نہ حق ہے۔ آپ لوگوں سے نہیں پوچھتے، لوگ جھوٹ بول کے کہتے ہیں ہم یہ کہہ رہے وہ کہہ رہے، تو آپ مان جائیں گے؟ نہیں۔ جب آپ کے اندر ایمان آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو غلط صحیح، سچے کھرے جھوٹے لوگوں کا فرق بتاتا ہے، اور جو اپنی حیثیت کا اعتراف کرتا ہے اس میں تواضع آتا ہے، پھر اس سے اس کے اندر کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ظلم اور سرکشی کا مزاج ختم ہوتا ہے، تواضع آ جاتی ہے۔ اور پھر ایسا بندہ جب اجتماعی کام کر رہا ہوتا ہے تو امرہم شورا بینہم، پھر مشوروں سے کام کرتا ہے، پھر اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہے لیکن منوانے پہ مجبور نہیں کرتا، وہ بھی دوسروں کی طرح ایک مشورہ دے دیتا ہے کہ میرا بھی یہ مشورہ ہے، باقی آپ دیکھ لیجئے۔ اس کو 100% یقین ہوتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، دوسروں کی غلط ہے، لیکن وہ امپوز نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتا ہے یہ خود سمجھ کے چلیں، کریں غلطی، لگ بتا جائے گا، آگے جا کے سٹاک ہو کے واپس آئیں گے نا تو پھر کہیں گے کہ آپ ٹھیک کہتے تھے، یہ رستہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو لہٰذا جب بندہ دوسروں کے ساتھ مشوروں کے ساتھ چلتا ہے، یہ ہے وہ پیکج جو شروع سے آپ کو بتا رہی تھی، کامیاب ہونے والے گروہ، ادارے، افراد، قومیں، ملک اور آج کے دور کی امت مسلمہ کو یہ سارا کردار پیدا کرنا پڑے گا۔ اور